بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاموں کی ملک بدری۔ امام حسن بصری، حماد، مالک، اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ علیہم اور ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غلاموں اور کنیزوں کے لیے ملک بدر یا شہر بدر کرنے کی سزا نہیں ہے، اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز کے زنا کا ارتکاب کرنے پر اسے سزا کا حکم فرمایا، جبکہ ان میں سے کسی میں بھی ان کو ملک بدر کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر غلام یا کنیز کو ملک بدر یا شہر بدر کرنا اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے مخدوم یا مالک کے لیے سزا شمار ہوگی کہ وہ اس کی خدمت سے نکل گیا، پھر وہ اس پر بلا خدمت لیے خرچہ بھی پڑے گا، اور ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل جانے یا بھاگ جانے کا اندیشہ بھی رہے گا۔ لہٰذا یہ سزا کنیز یا غلام کے لیے نہیں بلکہ مالک کے لیے بن جائے گی، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر کنیز و غلاموں کو ملک بدری کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک قول کے مطابق سفیان ثوری و ابو ثور اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہم سے ایک قول ملتا ہے کہ انہیں 6 ماہ کے لیے ملک بدر کیا جائے، جو کہ سال کا آدھا عرصہ ہے، اور ان کی سزا آزاد و شراب سے عادی ہے کا یہی تقاضا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک کنیز کو فدق کی طرف نکال دیا تھا، جیسا کہ سنن کبریٰ بہقی اور مصنف عبدالرزاق میں آیا ہے، لیکن دوسرے ائمہ و فقہاء نے کہا ہے کہ یہ آیات تو صرف کوڑوں کا پتہ دیتی ہے، جو کہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فعل دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے مال میں اختیار رکھتے ہیں، وہ چاہے تو کنیز کو زنا کا ارتکاب کیے بغیر بھی فدق کی طرف نکال سکتے تھے۔ غرض اکثر ائمہ و فقہاء کے نزدیک سابق میں ذکر کیے گئے دلائل کی روح سے غلام و کنیز پر ملک بدری کی سزا نہیں ہے۔